نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم، آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ سے جو پچھلی سورہ کہف، اس کے اندر عجائب و غرائب کے واقعات، جن میں اصحاب کہف کا 309 سال تک سوئے رہنا اور پھر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جانا، غار سے باہر آنا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اور 3 بہت عجیب و غریب واقعات، پھر حضرت ذوالقرنین ان کے واقعات، پھر جو انہوں نے جو دیوار تعمیر کی یجوج مجوج سے بچنے کے لیے، یہ بھی عجیب و غریب۔ اس کے متصل یہ سورہ مریم شروع ہوئی۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب موجود ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں پہنچ گئے تھے، 120 سال عمر ہو گئی، اور ان کی اہلیہ محترمہ جو کہ بانجھ پن تھیں اور عمر بھی 2 کم 100 سال ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو اولاد عطا فرمائی، بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام رکھا گیا۔ آج کے سبق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام، آپ کی والدہ محترمہ حضرت مریم کی والدہ محترمہ نے نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائیں تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ان کے والد محترم تھے حضرت عمران، جن کے نام پر سورہ آل عمران قرآن پاک میں بہت بڑی سورت موجود ہے۔ یہ بیت المقدس کے امام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری عطا فرمائی، لیکن پیدائش سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی تو ذہن میں خیال یہ تھا اللہ بیٹا عطا فرمائیں گے اور اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے پوری زندگی کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے بیٹی عطا فرما دی، پریشان ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی بات کہ یہ جو بیٹی ہے یہ کئی ہزاروں بیٹوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی منت اور نظر کے مطابق ان کو بیت المقدس کے حوالے کر دیا۔ بیت المقدس میں اس وقت جو امامت کے فرائض تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام انجام دے رہے تھے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو بھی ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے۔ چنانچہ ان کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔
حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس مسجد اقصی وہاں پر ان کے لیے ایک حجرہ مقرر کر دیا، وہاں پر ان کے نشو نما اور وہاں پہ ان کو ساری سہولیات اور وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کیا کرتی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 14-15 سال پہنچی، بلوغت کی عمر شروع ہوئی اور ایام کا وقت آ گیا، تو پھر انہوں نے وہ جو بیت المقدس کے ساتھ جو حجرہ تھا ان کا، وہ چونکہ مسجد کے اندر تھا تو اس حالت میں یہ وہاں نہیں رہ سکتی تھی، انہوں نے کچھ فاصلے پر ایک اور حجرہ تھا وہاں جا کر قیام کر لیا۔ وہاں پہ یہ وقت گزرنے کے بعد ایک دن آپ تشریف فرما تھیں، پردہ لٹکا ہوا، لوگوں سے اوجھل اور بالکل تنہے تنہا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں سامنے آ گیا۔ یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔ آپ گھبرا گئیں کہ یہ اجنبی مرد یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ تو آپ نے ان کو کہا کہ میں آپ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو متقی بندہ ہے، پرہیزگار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ کو بیٹے کی خوشخبری دوں۔ آپ اور گھبرا گئیں، پریشان ہو گئیں کہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا، جبکہ بیٹے کے حصول کے لیے شادی چاہیے، مرد اور عورت کی قربت چاہیے، اور مرد اور عورت کی قربت کی دو ذرائع دنیا میں ہیں، ایک ہے نیکی کا نکاح کی صورت میں، اور ایک ہے گناہ کا زنا کی صورت میں، اور وہ دونوں نہیں ہیں، نکاح ہوا نہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں کوئی غلط عورت نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی حالت میں، کنواری ہونے کی حالت میں، بغیر مرد کے اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے۔ اور پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے آپ کو حمل ٹھہر گیا۔ اور یہ وہ حمل تھا کہ اس کا جو دورانیہ جس طرح عام خواتین کے ساتھ ہوتا ہے 9 مہینے کا، اس میں اتنا وقت نہیں گزرا، جبکہ بعض مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ اس کے اوپر پورا وقت گزرا، لیکن جمہور مفسرین اس بات پر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی رائے یہی ہے کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کو اگر گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان پہ بھی وہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ زیادہ وقت نہیں گزرا۔ جب ادھر پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کے اندر ہی اس کو بچے کو مکمل کر دیا، اور پھر آگے ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام وہاں سے جب یہ حاملہ ہو گئیں تو اور گھبرا گئیں، پریشان ہو گئیں کہ اب لوگوں کو کیا کہیں گے۔ تو آپ وہاں سے کچھ اور فاصلے کی طرف آگے جنگل کی طرف آپ چلے گئے۔ یہ جگہ ہے بیت اللحم۔ بیت المقدس سے اس جگہ کا فاصلہ ہے 8 میل۔ یہاں پر جا کر آپ نے قیام فرما لیا، اور یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ بیت اللحم بیت المقدس سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب آپ کو ولادت کا وقت قریب آیا، بچے کی ولادت کا، تو اس وقت ظاہر ہے کوئی غم خوار کوئی بھی قریب نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ اب پہلے تو آپ سامنے آئے تھے، اب سامنے نہیں آئے، آپ چھپ کر نیچے سے وہاں سے آپ نے آواز دی کہ پریشان نہیں ہونا،
اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اب اس موقع پر آپ کو پیاس بھی لگی ہوئی اور ظاہر ہے کھانے پینے کی بھی کس چیز کی ضرورت، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا اسپیشل ان کے لیے، اور فرمایا کہ یہاں سے پانی پی لو۔ اور ایک کھجور کا تنا وہاں پہ کھڑا تھا، خشک تنا، اللہ نے اس کے اندر سبزہ پیدا کر دیا، اور آواز دی گئی کہ آپ اس کھجور کے تنے کو ہلائیے، یہاں سے پکی پکائی تازہ کھجوریں گریں گی، ان کو کھائیے۔ اور اللہ نے جو آپ کو بیٹا عطا فرما دیا ہے، اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ تو معلوم ہوا، ایک بات تو یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بغیر تنے کے ہلائے بھی کھجوریں دے سکتے تھے، لیکن فرمایا کہ اس کو ہلاؤ تاکہ آپ کو پکی پکائی کھجوریں ملیں گی۔ تو حرکت میں برکت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت زیادہ ہوتی ہے کہ انسان حرکت کرتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسے موقع پر خواتین کے لیے کون سی خوراک سب سے بہتر ہوتی بچے کی ولادت کے وقت، جو کہ اس کو طاقت بھی مہیا کرے اور اس کی اندرونی صفائی کا ذریعہ بھی بنے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کھجور کا انتخاب کیا۔ تو سب سے بہترین خوراک اس موقع پر کھجور ہے۔ اور کھجور کے بارے میں تفسیر مظہری کے اندر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو جس مٹی سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو کچھ مٹی بچ گئی، اللہ نے اس سے کھجور کو پیدا فرمایا۔ تو کھجور کا انسان کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اس کو انسان کی پھپھی کہا گیا ہے کہ یہ انسان کی پھپھی ہے کھجور۔ اسی وجہ سے جو کھجور جزو بدن بن سکتی ہے، وہ کوئی اور خوراک انسان کے لیے اتنا بہتر جزو بدن نہیں بن سکتی، یہ بہترین خوراک ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، سورہ مریم کا جب آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر تذکرہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر آنے والی ایک نعمت کا، جو کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں گزر چکی۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ، اور تذکرہ ہے فی الکتاب، اس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں، مریم، حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا۔ مریم کا لفظی معنی ہوتا ہے خادم، تو آپ کا نام مریم رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ آپ کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا تھا۔ اذ انتبذت، از کا معنی جب، انتبذت جدا ہوئی، من اہلیہا اپنے لوگوں سے، مکانن ایک مکان کی طرف، شرقین جو مشرق کی جانب تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ جوان ہوئیں اور حالات پیش آئے، ایام کا موقع آیا تو آپ وہاں سے مشرق کی جانب ایک مکان تھا وہاں پر تشریف لے گئے۔ فاتخذت پھر بنا لیا، من دونہم اس کے آگے، حجاباً ایک پردہ ڈال لیا اور آپ وہاں پہ قیام فرما ہو گئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے پردہ ڈال لیا اور قیام فرما ہو گئیں، آپ نے ایک عبادت خانہ وہاں پر مقرر کر لیا اور وہاں پہ عبادت کے لیے تشریف فرما ہو گئے پاکی حاصل کرنے کے بعد۔ فَأَرْسَلْنَا، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا کہ فَأَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا، الیہا ان کے پاس، روحنا اپنا فرشتہ، فَتَمَثَّلَ لَهَا پھر وہ بن کر آیا ان کے سامنے، تمثلا مثل بنا، لہا ان کے سامنے، بشراً ایک انسان، سویاً پورا، ایک پورا آدمی بن کر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ قالت بولی حضرت مریم علیہ السلام، انی بے شک میں، اعوذ بالرحمن پناہ چاہتی ہوں رحمان سے، رحمان کے ذریعے پناہ چاہتی ہوں، من کا تجھ سے، ان کنت تقیہ اگر تو پرہیزگار ہے تو خدا کا خوف کرو۔
تو روایات میں یہ بات لکھی کہ جیسے ہی اعوذ بالرحمن یہ لفظ آیا تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کچھ قدم پیچھے ہٹ گئے. قال اور فرمایا انما انا رسول ربک، انما بے شک، انا میں، رسول ربک تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. رسول کا لفظی معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا. تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. کس لیے آئے ہیں؟ لِأَهَبَ تاکہ دے جاؤں، لکی تجھے، غلامن ایک لڑکا، زکیہ صاف ستھری طبیعت والا. قالت کہنے لگی انا یکون، انا یہاں پہ اینہ کے معنی میں ہے، یا کیفہ کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے. کیسے ہوگا؟ لی میرے لیے، غلامن لڑکا، مجھے لڑکا کیسے پیدا ہوگا مجھ سے. ولم یمسسنی بشر حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی آدمی نے. بیٹے کی پیدائش کی صورت یہ ہوتی کہ نکاح ہوتا ہے اور اس کے بعد مرد اور عورت کا تعلق ہوتا ہے، تو مجھے تو کسی آدمی نے چھوا نہیں، لڑکا کیسے ہوگا. ولم اکو بغیہ اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں. بغیہ کا معنی گناہ گار اور غلط کار عورت. قال کذالک فرمایا فرشتے نے، کذالک کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی پیدا فرما دیں گے، بغیر مرد کے ٹچ کیے ہوئے، مس کیے ہوئے، اللہ ایسے ہی اولاد عطا فرمائے. قال ربک فرمایا کہ تیرا رب کہتا ہے، ہوا علی ہین کہ یہ میرے لیے آسان ہے، کہ میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی ایسی قدرت کے کرشمے ظاہر فرما چکے ہیں. اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو دیکھ لیجئے کہ اللہ نے مٹی کے ذریعے ایک پتلا بنایا اور وہاں سے انسان کو پیدا فرما دیا. تو ان کا حضرت آدم علیہ السلام کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے. اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے. اور یہاں پر حضرت بی بی مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی ہے. یہاں پر ایک جز تو موجود ہے، کم از کم ماں تو موجود ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. اس لیے فرمایا قال ربک تیرا رب کہتا ہے ہوا علی ہین یہ میرے لیے بڑا آسان کام ہے. وَلِنَجْعَلَهُ اور یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم بنائیں اس کو آیۃ للناس نشانی لوگوں کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک نشانی بن جائے، آنے والے لوگوں کے پاس ایک نشانی رہ جائے کہ جو رب بغیر باپ کے بیٹے کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ رب دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اور ہمیں دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب لے گا ہم سے. وَرَحْمَةً مِنَّا اور یہ رحمت بن جائے ہماری طرف سے. اس کا اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے لوگوں کے لیے رحمت بن جائے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ کو اسی حالت میں بغیر شادی کے اللہ بیٹا عطا فرمانے والے ہیں. یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ ہو کر رہے گا. چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے گریبان میں پھونک ماری تو آپ حاملہ ہو گئے. فحملت ہو پھر آپ حاملہ ہو گئیں اس سے. فانتبذت پھر جدا ہو گئیں، بھی اس کے ساتھ، مکاناً قصیہ ایک دور ایک مکان کی جگہ. مکان کہتے ہیں مکان کو، قصیہ کہتے ہیں دور. وہاں سے کچھ فاصلے پر بیت اللحم جگہ تھی، وہاں پر آپ تشریف لے گئے. اب وقت آ گیا، بچے کی ولادت کا وقت آ گیا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ فَأَجَاءَهَا پھر لے آیا اس کو. المخاض درد ذہ، وہ درد جو بچے کی ولادت کے وقت عورت کو پیش آتا ہے، مخاض کہتے ہیں اس کو. وہ وقت قریب آ گیا. اب اس موقع پر تکلیف کی وجہ سے وہاں پر ایک کھجور کا تنا کھڑا تھا، آپ نے اس کا سہارا لیا، کبھی بیٹھ رہے ہیں کبھی کھڑی ہو رہے ہیں. تو اس لیے فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ پھر لے آیا ان کو
अलमखाज़ु दर्द ज़े इला जिज़्इन नखलती, खजूर के तने के पास, नखला कहते हैं खजूर को, जिज़ा कहते हैं तने को, खजूर के तने के पास ले आया। आप वहाँ कभी बैठ रहे हैं, कभी खड़ी हो रही हैं और बहुत परेशानी में हैं। क़ालत, और कहने लगी, या लैतनी मित्तु, काश कि मैं मर चुकी होती, क़ब्ल हाज़ा, इससे पहले, वकुन्तु नस्यम मनसिया, और मैं भूली भाली बसरी बन जाती कि मेरा नामो निशान भी ना होता, किसी को याद ही ना होता कि मरियम नाम की भी कोई खातून थी। फनादाहा, अब इस परेशानी की हालत में फरिश्ता दोबारा आ गया। फनादाहा, पुकारा उसको, मिन तहतिहा, उसके नीचे से, यानी जहाँ पर आप तशरीफ़ फरमा थी उस वक़्त खड़ी थी, वहाँ पे अब शर्म की वजह से फरिश्ता सामने नहीं आया। पहले आया था फरिश्ता, जब कुछ देर पहले जब आपको फूंक मारनी थी उस वक़्त फरिश्ता सामने आया और मर्द की सूरत में सामने आया। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि फ़रिश्ते थे, और फ़रिश्ता और जिन्नात पूरी मखलूक़ात में से ये दो मखलूक ऐसी हैं कि जिनको अल्लाह की तरफ से इख्तियार है कि ये जिसकी चाहें शक्ल इख्तियार कर सकते। जिन्नात भी जिसकी चाहें शक्ल तब्दील कर सकते, और फ़रिश्ता भी जिसकी चाहे शक्ल तब्दील कर सकते, जिस शक्ल में चाहे मर्जी आ सकते। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अक्सर इंसानी शक्ल में, एक सहाबी थे हज़रत दिहया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी शक्ल में आया करते थे, और दूसरे भी मुख्तलिफ इंसानों की शक्ल में आप तशरीफ़ लाए। तो यहाँ पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी इंसानी शक्ल में आए, क्योंकि फ़रिश्ता अपनी असली शक्ल में अगर आता तो उसको देखने की हिम्मत और ताकत नहीं थी। अब जब दूसरी मर्तबा फ़रिश्ता आया एक तसल्ली देने के लिए, अब सिर्फ आवाज़ से तसल्ली दे रहे हैं, सामने नहीं आ रहे। निचली जगह पे, कोई पहाड़ी जगह थी या जैसे भी, वहाँ निचली जगह पे जाकर छुप कर वहाँ से आवाज़ दी। फनादाहा, फिर पुकारा उसको, मिन तहतिहा, उसके नीचे से, अल्ला तहज़नी, गमगीन मत हो तो, क़द जअल रब्बुकी, तहकीक बना दिया है तेरे रब ने, तहतकी, तेरे नीचे, सरिया, एक चश्मा। यहाँ अपने पाँव की तरफ देखो, अल्लाह ताला ने आपके लिए पानी का एक चश्मा जारी कर दिया, मीठे पानी का अल्लाह ने एक चश्मा जारी कर दिया हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। और वो दरख्त, खजूर का वो तना खुश्क जिसके साथ आप टेक लगा कर बैठी थी, अल्लाह ताला ने करामतन उस दरख्त को सब्ज़ाजार बना दिया। उसके ऊपर आनन फानन खजूरें आ गईं, खजूरें पक गईं। वह हुज़्ज़ी, और अल्लाह का पैगाम दिया गया हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि वह हुज़्ज़ी, और हलाओ, इलई की, अपनी तरफ, बिजिज़्इन नखलती, खजूर के तने को, खजूर के इस तने को अपनी तरफ हलाओ। तुसाक़ित, गिरेंगी, अलैका, तेरे ऊपर, रुतबन जनिया, पक्की हुई खजूरें। रुतब कहते हैं खजूर को, जनिया, पक्की, पक्की हुई खजूरें जो कि बिल्कुल ताज़ा होती हैं, और जैसे दरख्त को हरकत दी जाए तो जैसे पक्का फल फ़ौरन गिर जाता है नीचे, ऐसे ताज़ा खजूरें गिरेंगी, तो ये हासिल कर लो। फ़कुली, फिर खाओ, वशरबी, और पियो, वक़र्री ऐनन, और अल्लाह ने आपको जो औलाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत में अता फरमा दी, और ठंडी करो आँखें, अपनी आँख को उनको देख कर ठंडी करो। यहाँ पर देखिए कि अल्लाह ताला ने इस परेशानी की हालत में पहले पानी का इंतज़ाम किया और फिर खाने का इंतज़ाम किया, लेकिन जब हुक्म दिया कि आप इस्तेमाल करो तो पहले खाने का कहा, फिर पीने का कहा। इसकी एक वजह तो ये कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस वक़्त प्यास लगी हुई थी, पानी की वजह से परेशान थी। अल्लाह ने पानी का इंतज़ाम कर दिया, फिर खुराक का इंतज़ाम भी कर दिया, और फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया, फ़कुली, खाओ भी और पियो भी, वक़र्री ऐनन, और अपनी आंखें ठंडी करो।
اب مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ ٹھیک ہے، یہ تو اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہو گئی، اولاد مل گئی، لیکن لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل بتا دیا حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کہ جب آپ بچے کو لے کر یہاں سے واپس جاؤ گی اپنے اہل و عیال اور لوگوں کے پاس، فَإِمَّا، پھر اگر تَرَيِنَّ، دیکھے تو، مِنَ الْبَشَرِ، کسی آدمی کو، أَحَدًا، کسی بھی آدمی کو دیکھو تو فقولی، ظاہر ہے وہ آدمی پوچھے گا کہ یہ بی بی مریم، یہ بیٹا کس کا ہے، یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو آپ نے کچھ جواب نہیں دینا، فقولی، آپ نے کہنا ہے کہ انی نذرت للرحمن صوما، بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، میں روزے سے ہوں۔ یہ ہے چپ کا روزہ۔ اس وقت کی شریعت میں یہ روزہ جائز تھا، اس کی اجازت تھی۔ اس کو کہتے ہیں چپ کا روزہ، خاموشی کا روزہ، کہ بولنا نہیں کچھ بھی، صرف ذکر و اذکار کرنا اور لوگوں سے گفتگو کرنی بند کر دینی، یہ چپ کا روزہ ہے۔ جبکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چپ کا روزہ ختم کر دیا گیا، اس کا وجود نہیں ہے۔ ہاں، یہ منع کر دیا گیا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو ستانا نہیں، اس سے چپ رہنا ہے، اور باقی جو باتیں ہیں، نیکی کی بات ہے اور دوسری باتیں، وہ کرنے کا حکم ہے، یہاں چپ رہنے کی اجازت نہیں۔ چپ کا روزہ اس شریعت میں منع کر دیا گیا، جبکہ اس وقت کی شریعت میں چپ کا روزہ جائز تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کا یہ حل کریں کہ آپ چپ کے روزے کی نیت کر لیں، خاموشی کے روزے کی نیت کر لیں، اور جب کوئی بندہ سامنے آئے، وہ پوچھے کہ یہ بیٹا کس کا ہے اور یہ کہاں سے لے کے آ گئے، تو آپ کہہ دینا کہ میرا تو روزہ ہے، اشارے سے ان کو بتا دینا میرا روزہ ہے۔ فقولی، کہہ دیجئے، انی نذرت للرحمن صوما، کہ بے شک میں نے نظر مان لی ہے رحمان کے لیے روزے کی، فلن اکلم اليوم انسیا، ہرگز نہیں میں بات کروں گی آج کے دن کسی آدمی سے۔ اشارے سے ان کو بتا دو کہ بھئی میرا روزہ ہے، اس لیے میں آج کسی سے بھی بات نہیں کروں گی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ فرما دیا، اور اس کے بعد وہ حضرت مریم علیہ السلام ان کو لے کر یہ لوگوں کے پاس آئیں، پھر وہاں پر کیا باتیں ہوئیں اور کیا معاملات ہوئے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت